ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانیاں کوئی حل ہے۔ آنے والے 20 اپریل کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عیسوی کے مطابق دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ برادران اہل سنت 12 ربیع النور شریف جو کہ ہم لوگ مل کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن کے مطابق جلوس نکلتے ہیں، ان کے نام پر درود پڑھتے ہیں، ان کے نام میں نعرے لگاتے ہیں، وہ 20 اپریل 2020 جس طرح میری ولادت 30 تاریخ کو ہوئی ہے، شب برات کے موقع میں پیدا ہوئے، اس طرح ان کی جان مبارک ربیع النور شریف میں ہوا ہے، انگلش کے مطابق 20 اپریل کو ہوا ہے۔ برادران اہل سنت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب میرے محبوب دنیا میں تشریف لے گئے ساری دنیا خوشی ہو گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روزانہ جا کر حاضری دیتے تھے اور کہتے تھے دنیا کی سب سے ساری انبیاء و مخلوق کے مطابق سردار آپ کے گھر پہ تشریف لانے والے ہیں۔ بی بی آمینہ خوش ہو جاتی تھی۔ بی بی آمینہ خوش ہونے کے بعد جس دن ولادت شریف آنے کا وقت ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی آمینہ کی بات کر رہا ہو، ساری دنیا کی چراغ روشنی سے مطابق ہو چکی تھی، ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ جو روزانہ اندھیرے میں اندھیرا گزرتا تھا، لیکن وہ دن ایسا آیا جب صبح صادق کا وقت آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کوکھ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں کے کوکھ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا جگمگا گئی۔ برادران اہل سنت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے یہ فرمایا رب هب لي امتی، اے میرے رب میرے امتیوں کو بخش دے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، مفہوم یہ ہے کہ اے میرے امتیوں پر ایسا ایک وقت آئے گا جب صبح آنکھ کھلے گی تو مسلمان ان دین عند اللہ الاسلام پر قائم رہے گا، لیکن جیسے ہی شام ہوتا چلا جائے گا میرا امت اتنا کافر ہوتے ہوئے چلا جائے گا۔ برادران اہل سنت اس لیے میرے نبی نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا رب هب لي امتی۔ برادران اہل سنت میرے امام سے کسی نے پوچھا ساری امتیوں میں سب تو ہے، کیا آپ کے گھرانے میں کوئی سیدہ بھی ہوگا جو آپ کے امتیوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان فرماتے ہیں جب میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے ہوا ان کے نسل سے سارے میرے امتی ہوں گے، سارے سید ہوں گے، میں ان کا نانا ہوگا، غوث و خواجہ ان کے دادا ہوں گے۔ برادران اہل سنت یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے امتی میں آپ میرے بیٹے میرے اولادے میرے نسل سب میرے امتی میں آئیں گے۔ یاد رکھیے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح اٹھتے ہی ایک دم مسلمان ان دین عند اللہ الاسلام پر قائم رہے آنکھ کھلے گی اور شام ہوتے ہوتے ہی وہ کافر ہو کر مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ مفہوم ہے، حدیث شریف ہے، مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب میرا بندہ اٹھے گا میرا امتی اٹھے گا تو صبح آنکھ کھلے گی تو وہ مسلمان رہے گا اور شام کو جب ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو برادران اہل سنت یہ نشانی اب ظاہر ہو چکی ہے۔ اب ذرا سوچئے بیٹھے میرے نبی نے کیا فرمایا رب هب لي امتی، اس کے لیے فرمایا ہمیں آپ کے میرے ماں کو میرے باپ کو میرے نسلوں کو میرے اولادوں کو ہر کسی کے لیے فرمایا، کسی ایک کے لیے نہیں کہا کہ زید بن حارث کے رہے گا سلیمان بن عرش کے لیے رہے گا، کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا، ساری امتیوں کے لیے فرمایا۔ اب کا دور دیکھیے برادران اہل سنت وہی چیز سامنے پیدا ہو جاری ہے۔ آج میرا بیٹا آج میری بیٹی ایک ایسا وقت گزر رہا ہے کہ بھاگ کر مرتد ہو جا رہی ہے۔ ایک فتح پور سیکری آگرہ کا ایک لڑکی جو کہ بہت پڑھی لکھی تھی، ایک وقت ایسا آیا اس کے اوپر شیطان حاوی ہونے کے بعد غیر مرتد کے ساتھ بھاگ گئی اور جب اس کی 4 دن کے بعد انتقال ہو گیا بھاگنے کے ہی دوران میں جب وہ بھاگی اس کے دوران میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے باپ جا کر اتنی بیٹی سے محبت کرتا تھا کہ بیٹی کو گھر لے کر آیا، لیکن مسجد کے امام نے ان کا نمازی جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو مسجد کے امام پر اتنا بڑا پیپر جاری ہو چکا ہے۔ برادران اہل سنت ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے مصطفیٰ کہہ کے گئے ہیں، جو ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے غوث و خواجہ کہے ہیں۔ برادران اہل سنت آپ بھی وہی کام کیجئے جو آپ کے مصطفیٰ نے کہا ہے، آپ بھی وہی کام کیجئے جو ہمارا مشن ہے، ہمارے مشن میں وہی چیز ہے جو ہمیں ٹارگٹ کی جاتی ہے کہ آج تم مسلمان ہوگے شام کے وقت تم مرتد ہو جاؤ گے۔ مرتد ہونے کا قانون یہی ہے کہ مرتد ہونے کا قانون اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے الفاظ کی کوئی اور نکل جائے تو اللہ رب العزت توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ساری زندگی ساری سمندر کا ایک قطرہ بھی اگر گناہوں میں موجود ہے ساری گناہ تم ہو چکے ہو اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ایسے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے، ایسے والد کو معاف نہیں کرتا ہے، ایسے والدہ کو معاف نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کو نہیں معاف کرتا ہے جس کا دل مرتد ہو جائے اور
توبہ بھی نہ کرے مر جائے اس کے قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے نبی کون ہے بلکہ اس کو قبر میں سے ہی ڈائریکٹ سے کو جلال سے لے کر فوراً مار دیا جائے گا اب ذرا سوچئے قبر میں بھی موت ہے قبر میں موت ہے انہ الموت عباد اللہ اے اللہ کے بندو یہ موت ہے یہ موت ہے ذرا ایک سکیوں کے حساب سے اپنے اس کو مت کھو دو اب رہی بات نہیں کھونے کی اب ہم نیک ہیں اب ہم نیک ہیں نیک کا ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خالد بن ولید آ گیا ہے نیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے درمیان میں صلاح الدین ایوبی آ گئے ہیں نیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے عمر بن خطاب آ گئے ہیں نیک کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پر کوئی رحم کر رہا ہے تو وہ عثمان بن عفان آ گئے ہیں نیک کا مطلب یہ نہیں ہے جب یاد رکھیے گا ہم پر رحم کی جائے گی ہم پر